بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد اس وقت مکمل طور پر اور بھرپور طریقے سے پاکستانیوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے اور ان کو طرح طرح سے تنگ کر رہا ہے، لیکن ہماری وزارت خارجہ اس بارے میں بے خبر اور بے ہوش ہے۔ ان کو معلوم ہی نہیں کہ انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد میں بیٹھ کے کس طرح پاکستانیوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے اور کس طرح ان کو تنگ کر رہا ہے، کس طرح ان کا وقت اور پیسے برباد کر رہا ہے۔ کووڈ-19 کے بعد جب دوبارہ انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد نے ویزے جاری کرنے کا کہا تو یہ کہا کہ ہم صرف ان لوگوں کو ویزے جاری کریں گے جن کے خونی رشتے انڈیا میں ہوں گے، یعنی ماں باپ، بہن بھائی، اور ان خواتین و حضرات کو بھی ویزے دیں گے جن کے شوہر یا بیویاں انڈین پاسپورٹ ہولڈر ہوں گی۔ شوہر اپنی بیویوں کو پاکستان سے لے جا سکیں گے اور انڈین پاسپورٹ ہولڈر خواتین اپنے شوہروں کو انڈیا لے جا سکیں گی۔ لیکن یہ سب جھوٹ، بکواس اور بیہودہ باتیں تھیں جن پہ انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد نے کسی طرح بھی عمل نہیں کیا اور اس نے ان میں سے کسی کو بھی ویزے نہیں دیے۔ گزشتہ 15 سے 20 دن کے دوران میری 3 جاننے والی فیملیوں کے ویزے واپس آئے ہیں۔ ان میں ایک خاتون تھیں جو اپنی سگی بہن کے پاس انڈیا جا رہی تھیں اور ساتھ میں ان کی بیٹی کا بھی انڈیا میں شادی ہوئی ہے، اور یہ ان کی بہن اور بیٹی دونوں کلکتہ میں رہتی ہیں، یعنی ان کی بیٹی ان کی بہن کے ہی گئی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی بہن، اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے تمام ضروری کاغذات اپنی درخواست کے ساتھ منسلک کیے اور ویزا فارم جمع کرائے، لیکن 3 مہینے کے بعد ان کا پاسپورٹ بغیر ویزے کے واپس کر دیا گیا۔ یعنی وہ اپنی سگی بہن، سگی بیٹی اور سگے داماد کے پاس جا رہی تھیں لیکن ان کو ویزا نہیں دیا گیا۔ دوسری فیملی میں خاتون انڈیا سے شادیوں کے لیے آئی تھیں، وہ نیشنلٹی ہولڈر تھیں، یعنی ان کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی تھی۔ انہوں نے اپنی نیشنلٹی کی فوٹو کاپی لگائی، ساتھ میں اپنے شوہر اور 5 بچوں کے پاسپورٹ جمع کرائے، یعنی 7 پاسپورٹ انہوں نے جمع کرائے۔ وہ اپنی والدہ کے پاس جا رہی تھیں اور بچے اپنی نانی کے پاس جا رہے تھے، لیکن 3 مہینے کے بعد انہوں نے انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد نے 7 پاسپورٹوں کو ریفیوز کر کے صرف پاسپورٹ بھیج دیے اور تمام ڈاکومنٹس رکھ لیے اور ان کو بھی ویزا ایشو نہیں کیا۔ یعنی پہلے خونی رشتے والی سگی بہن اور سگی بیٹی کو ویزا نہیں دیا، پھر نیشنلٹی ہولڈر والی خاتون کو ویزا نہیں دیا، جبکہ تیسرا کیس جو ہے اس میں خاتون کے پاس انڈین پاسپورٹ تھا اور وہ اپنے 3 بچوں کو اپنے ساتھ انڈیا لے جانا چاہ رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کا پاسپورٹ اس ڈر سے جمع نہیں کرایا کہ کہیں شوہر کے چکر میں بچوں کا ویزے ریفیوز نہ ہو جائیں، مگر انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد نے ان کے بھی 3 مہینے کے بعد تینوں بچوں کے ریفیوز کر کے صرف پاسپورٹ بھیج دیے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ سگے رشتہ، سگی بہن، سگی بیٹی والی خاتون کو ویزا نہیں دیا، پھر جو انڈیا سے شادیوں کرائیں اور پاکستان کی نیشنلٹی لے لی ان کی، اور نیشنلٹی کی فوٹو کاپی بھی انہوں نے ساتھ میں لگائی، ان کو ویزا نہیں دیا، اور تیسرے کیس میں انڈین پاسپورٹ ہولڈر خاتون جو اپنے 3 بچوں کو انڈیا لے جانا چاہتی تھیں ان کو بھی ویزا نہیں دیا۔ تو اس طرح معلوم ہوا کہ انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد ویزا دینا ہی نہیں چاہتا اور وہ کسی بھی طرح کوئی سا بھی اعتراض لگا کے پاسپورٹ واپس کر دیتے ہیں۔ آج کل انہوں نے ایک چھوٹا سا پرچہ چھاپا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے آپ کے کیس کی اچھی طرح انکوائری کی اور تحقیقات کی، لیکن آپ ہمارے رول اینڈ ریگولیشن کے پابندی نہیں کر سکے، اس لیے ہم آپ کا ویزا ریفیوز کر رہے ہیں۔ تو بتائیے پھر ویزا وہ کس کو دیں گے جب ان تینوں کیسوں کے اندر مختلف طریقوں سے انہوں نے ویزے نہیں دیے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویزا دینا ہی نہیں چاہتے، جبکہ ان تینوں فیملیز کی ان کے اپنے شہروں میں انکوائریاں بھی بھرپور طریقے سے ہوئی اور وہاں ان کے رشتہ داروں نے، جو کہ ان کے خونی رشتہ دار تھے، خونی اور قریبی عزیز رشتہ دار تھے، انہوں نے ہزاروں روپے رشوت دیے وہاں کے اہلکاروں کو انکوائری کرانے کے لیے، اور انہوں نے بھی ان کو دلاسا دیا کہ ہم نے ہر طرح سے بھرپور طریقے سے انکوائری کر لی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ویزا لگ جائے گا، لیکن وہ بھی پیسے ہڑپ کر گئے اور یہاں انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد نے بھی ان کے تمام ڈاکومنٹس ہڑپ کر کے پاسپورٹ خالی بھیج دیے اور ویزے نہیں لگائے۔ ہماری انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد سے
گزارش ہے کہ اگر وہ پاکستانیوں کو ویزا دینا نہیں چاہتے تو ان کے جذبات سے نہ کھیلیں، کیونکہ ان کے قریبی عزیز وہاں ہوتے ہیں، وہ جانے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ ویزا نہیں دینا، ہائی کمیشن اسلام آباد کو تالا لگائیں اور اپنے ملک چلے جائیں، ویزا بند کر دیں تاکہ لوگوں کو بھی سکون ہو جائے کہ بھئی انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد بند ہے، اس لیے ویزے ایشو نہیں ہو رہے، ان کے جذبات سے نہ کھیلیں۔ اور ہماری اپنی وزارت خارجہ سے یہ درخواست ہے کہ خدا را اس طرف دیکھیں، اور خاص طور سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے خاص طور سے گزارش ہے کہ ان کے اپنے صوبے سندھ کے لاکھوں لوگ انڈیا سے مائیگریشن کر کے یہاں آباد ہیں اور وہ اپنے قریبی عزیزوں سے ملنا چاہتے ہیں، تو وہ اس طرف خصوصی طور پر توجہ دیں اور انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد نے جو غیر ضروری اور بیکار کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ان کو ختم کرائیں۔ اور جس طرح ہمارا ہائی کمیشن دہلی کے اندر ایک ایفیڈیوٹ کے اوپر ویزا ایشو کر رہا ہے، اسی طرح انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد بھی ویزا ایشو کرے اور 4 مہینے تک لوگوں کے پاسپورٹ دبا کے نہ رکھے، جبکہ ہمارا ہائی کمیشن دہلی میں ایک دن میں ویزا ایشو کر رہا ہے اور یہ 3 مہینے تک لوگوں کے پاسپورٹ جمع کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں، دبا کے رکھتے ہیں اور پھر انہیں خالی بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح لوگ دوسرے کسی ملک میں بھی جانے کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا پاسپورٹ وہاں ہے، اور بہت سے لوگ درخواست دے کے پھر اپنا ویزا کینسل کراتے ہیں اور پاسپورٹ واپس منگا لیتے ہیں۔ تو وزارت خارجہ میں اور خاص طور سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس طرف توجہ دیں اور لوگوں کے مسئلے حل کرائیں، انڈین ہائی کمیشن سے باز پرس کریں۔ یہ تھی ہماری آج کی باتیں، اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔